السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 165 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم فعل ما لم یسمی فاعلہ کا بیان یعنی فعل مجہول کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ما لم يسم فاعله هو ما حذف فاعله فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ويضم الثالث مع همزة الوصل والثاني مع التاء خوف اللبس ومعتل العين الأفصح قيل وبي وجاء الإشمام والواو ومثله باب اختير وأنكيد دون استخير وأقيم وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ومعتل العين ينقلب فيه العين ألفا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ما لم یسمی فاعلہ، وہ فعل جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو۔ ہوا ما حذف فاعلہ فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، اگر وہ ماضی ہو تو ضمہ دیا جائے گا اس کے پہلے حرف کو اور کسرہ دیا جائے گا اس کے آخری حرف کے ماقبل کو۔ وَيُضَمُّ الثَّالِثُ مَعَ حَمْزَةِ الْوَصْلِ، اور تیسرے کو حمزہ وصل کے ساتھ ضمہ دیا جائے گا۔ وَالثَّانِي مَعَ التَّاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ، اور دوسرے حرف کو تا کے ساتھ التباس کے خوف سے ضمہ دیا جائے گا۔ ومعتل العين الأفصح قيل وبي وجاء الإشمام والواو، اور معتل عین میں زیادہ فصیح قیل اور بیا ہے، اور اس میں اشمام اور واو بھی آیا ہے۔ ومثلہ باب اختیر وانقید دون استخیر واقیم، اور اسی کی طرح ہے باب اختیر اور انقید، نہ کہ باب استخیر و رقیم۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، اگر وہ مضارع ہو تو ضمہ دیا جائے گا اس کے پہلے حرف کو اور فتحہ دیا جائے گا اس کے آخری حرف کے ماقبل کو۔ وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ يَنْقَلِبُ فِيهِ الْعَيْنُ أَلِفًا، اور مضارع معتل عین میں عین کلمہ کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ آج کے درس کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات فعل مجہول کی تعریف، دوسری بات ماضی سے فعل مجہول بنانے کا قاعدہ، اور تیسرا قیل اور بیع کا قاعدہ، اور اس کے ضمن میں مضارع مجہول کا قاعدہ پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، فعل ما لم یسمی فاعلہ، لغوی اعتبار سے فعل ما لم یسمی فاعلہ کا معنی یہ ہے وہ فعل جس کا فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یا وہ فعل جس کا فاعل متعین نہیں کیا گیا ہو۔ اور نحو کی اصطلاح میں فعل ما لم یسمی فاعلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول بہ کو اس کا نائب قرار دیا گیا ہو، اور اسی کو ہم نے فاعل کی بحث میں، مرفوعات کی بحث میں یوں پڑھا تھا، مفعول ما لم یسمی فاعلہ۔
پہلا قاعدہ ماضی مجہول کا ہے، فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ وَيُضَمُّ الثَّالِثُ مَا هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَالثَّانِي مَا التَّاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں اگر ماضی مجہول سے یعنی اگر ماضی سے مجہول بنانا ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ دے دو اور ما قبل اخیر کو کسرہ دیا جائے، جیسے فاتحہ سے فتحہ، ناصرہ سے نصرہ اور ضربہ سے ضربہ۔ اور اگر ایسے ابواب سے مجہول بنانا ہو جن کے ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعرضہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں حرفوں کو ضمہ اور ما قبل اخیر کو کسرہ دیں گے، جیسے تصرف سے تصرف، تضارب سے تضورب اور تدحرج سے تدحرج۔ اور حرف ثانی کو ضمہ دینے کی وجہ یہ بیان کی خوف اللبس، تاکہ ان کا التباس باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب فعلہ کے صیغوں کے ساتھ نہ آئے، جیسے تصرف، تضارب اور یدحرج۔ اگر حرف ثانی کو ضمہ نہیں دیا جائے گا تو یہ اور وہ دونوں آپس میں ملتبس ہو جائیں گے، اور اگر ضمہ دیا جائے تو فرق واضح ہوگا، جیسے تفعیل کی مثال صرف اور تفاعل کی مثال تصرف۔ وَمُعْطَى الْعَيْنِ الْأَفْصَحُ قِيلَ وَبِيعَ۔ معطى العین کا مطلب کہتے ہیں کہ فعل ماضی اور مضارع مجہول بنانے کا جو ہم نے اوپر قاعدہ ذکر کیا یہ اس وقت ہے جب کہ فعل معطل عین یعنی اجوف نہ ہو۔ اگر فعل اجوف ہو تو اس کے فعل ماضی مجہول میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ماقبل کی حرکت دور کرنے کے بعد عین کلمہ واو یا یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی جائے۔ اگر عین کلمہ واو ہو تو اس کو ماقبل کے مکسور ہونے کی وجہ سے یا سے بدل دیا جائے، جیسے قیل بیع۔ قیل اصل میں قوبلہ تھا، ماقبل کی حرکت دور کرنے کے بعد واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، قیلہ ہو گیا۔ اور بیع اصل میں بویع تھا، ماقبل کی حرکت دور کرنے کے بعد یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا تو بیع ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مذکورہ بالا تغیر کرنے کے بعد فا کلمہ کے کسرے کا ضمے کے ساتھ اشمام کیا جائے۔ مثلاً قیل اور بیع کو اس طرح ادا کیا جائے کہ کاف اور واو کے کسرے میں ضمہ کی بو پائی جائے۔ کاف اور یا کے کسرہ میں ضمہ کی بو پائی جائے۔ نحویوں کی اصطلاح میں اشمام اس کو کہتے ہیں، فعل کے فا کلمے کے کسرے کو ضمہ کی طرف مائل کر کے اس طرح ادا کیا جائے کہ کسرے میں ضمہ کی بو پائی جائے، جیسے قیولا۔ ماقبل کے ضمہ کو باقی رکھتے ہوئے واو اور یا کو ساکن کر دے، یہ تیسری صورت ہے۔ پھر موثرن کے قاعدے کے تحت یا کو واو سے بدل دے، جیسے قولا اور بوعا۔ قولا اصل میں قوبلہ تھا، واو کے ساکن کر دیا قولا ہو گیا، اور بوعا اصل میں بویعا تھا، یا کو ساکن کر دے، موثرن کے قاعدے کے تحت واو سے بدل دیا یا کو تو بوعا ہو گیا۔ ان میں سے اگرچہ دوسری اور تیسری صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ الْأَفْصَحُ قِيلَ وَبِيعَ وَجَاءَ الْإِشْمَامُ وَالْوَاوُ، کہ سب سے پہلی صورت زیادہ فصیح ہے۔ وَمِثْلُ بَابُ اُخْتِیرَ وَأُنْقِیدَ دُونَ اُسْتُخِیرَ وَأُقِیمَ۔ اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح مذکورہ بالا 3 صورتیں ثلاثی مجرد
اجوف کے ماضی مجهول میں جائز ہے. اسی طرح یہ باب افتعال اور باب انفعال کے اجوف کی ماضی مجهول میں بھی جائز ہے، جیسے اختیرہ اور انقیدہ اشمام کے ساتھ بھی اور بغیر اشمام کے، اور اختورہ اور انقودہ بھی. البتہ باب استفعال اور باب افعال میں جو اجوف کی آ جائے تو اجوف کا ماضی مجهول میں صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی جائے. پھر اجوف واوی میں میزان کے قاعدے کے تحت واو کو یا سے بدل دیا جائے، جیسے اقیمہ، اور اجوف یائی میں یا کو اپنی حالت پہ رکھا جائے، جیسے کہ استخیرہ. باب استفعال اور باب افعال کی ماضی مجهول میں آخر کی دونوں صورتیں جائز نہیں، چنانچہ استخیرہ اور اقیمہ اشمام کے ساتھ، استخورہ اقومہ نہیں کہہ سکتے واو کے ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے آخر کی دو صورتیں وہاں جائز ہوتی ہیں جہاں ماضی مجهول میں واو اور یا کا ماقبل مضموم ہو. باب استفعال باب افعال کی ماضی مجهول ہے، اور ماضی مجهول میں واو اور یا کا ماقبل مضموم نہیں بلکہ ساکن ہوتا ہے. اس لیے اس کے آخر کی دونوں صورتیں، اس باب میں آخر کی دونوں صورتیں اشمام کے ساتھ اور موثر ان کے قاعدے کے تحت واو بدلنا جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ. یہاں سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں فعل مضارع مجهول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع مجهول کہ مضارع معروف کے پہلے حرف یعنی علامت مضارع کو ضمہ دیا جائے اور آخری حرف کے ماقبل کو فتحہ دے دے اگر وہ مفتوح نہ ہو، جیسے یضرب سے یضرب، یستخرج سے یستخرج. فعل مضارع مجهول بنانے کا یہ طریقہ، یہ قاعدہ تمام ابواب میں عام ہے. ہر باب سے اس طریقے کے مطابق فعل مضارع مجهول بنایا جا سکتا ہے. البتہ باب مفاعلہ، باب افعال اور باب تفعیل اور باب فعللہ اور اس کے 8 ملحقات اس سے مستثنیٰ ہیں، اس لیے کہ ان میں محض آخری حرف کے ماقبل کو فتحہ دینے سے مضارع مجهول بن جاتے ہیں. علامت مضارع کو ضمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علامت مضارع ان ابواب میں معروف و مضموم ہوتی ہے، جیسے یحاسب سے یحاسب سے یحاسب اور یدحرج سے یدحرج. یعنی علامت مضارع ان ابواب میں بھی، یعنی ان ابواب کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے. وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ يَنْقَلِبُ الْعَيْنُ أَلِفًا. یہاں سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اجوف کے مضارع مجهول کے متعلق فرماتے ہیں کہ اجوف کے مضارع مجهول میں عین کلمہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد عین کلمہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے یقالو، یباعو. یقالو اصل میں تھا یقوالو، وہ متحرک ماقبل حرف سے ساکن ہے، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد واو کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا. اور یباعو اصل میں یبیعو تھا، یا متحرک ماقبل حرف سے ہی ساکن، لہذا یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد یا کے الف سے بدل دیا، یباعو ہو گیا. یہاں تک آج کا سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.